بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم فلسفہ صوم کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 47 آپ نکال لیں۔ تو سب سے پہلے ہم روزے کا مفہوم پڑھیں گے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا، باز رہنا۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز خواہشات جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ اور کھانے پینے کی تمام اشیاء، ان سے صبح سے لے کر شام تک باز رہنا، رکے رہنا، یہ روزہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فرضیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کریں تو اسلام کے 5 بنیادی اراکین ہیں، تو اس میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ اسلام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آپ کے سامنے یہ پیلے رنگ کا جو ڈبہ ہے اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے صفحہ 47 پر۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 183 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اس کی فرضیت ہے، اور یہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا مدینہ میں۔ اس کے بعد حدیث کیا کہتی ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں پر صحیح بخاری 1901 نمبر حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ اس کے جو ہے وہ احتساب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ پچھلے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ روزے، اگر ہم اس کی فردیت کی بات کریں تو تمام الہامی جو مذاہب تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ امت محمدیہ کے حصے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی پر جو الہامی مذہب ہے اس میں روزے کو فرض کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد سب سے پہلا وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں روزے کے احکام کے متعلق۔ بچوں، کتاب کا صفحہ نمبر جو 47 ہے، میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز کی صورت میں 2 سطور میں جو ہے وہ پورا صفحہ لکھ دیا ہے، آپ کو اچھے سے یقیناً یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے روزے کے احکام، یہ آپ کے سامنے صفحہ 48۔ یاد رکھیں، روزہ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ ہر بندے نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے اور صحت مند ہے۔ ہاں، 2 لوگ اس سے مستثنا ہیں، مسافر اور مریض۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پر روزے کی فرضیت ہی ختم ہو جائے گی، ان کو بعد میں قضا دینا پڑے گی، یہ قضا کریں گے، مسافر سفر کی وجہ سے اور مریض مرض کی وجہ سے۔ جب مسافر کا سفر ختم ہو جائے گا بعد میں وہ اس کی جگہ روزہ رکھ لے گا، اسی طرح جو مریض ہوگا جب وہ ٹھیک ہوگا روزہ رکھ لے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فدیہ کی۔ ایسے مریض جن کو مرض دائمی ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کینسر پیشنٹ ہے، ان کا دن میں میڈیسن لینا لازمی ہے، نہیں تو شام تک وہ ان کی بیماری جو وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ تو ایسے لوگ پھر کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ کہ اپنی جگہ ایک بندے کو روزہ رکھوانا ہے اور کم از کم 920 کلو گرام آٹا، یعنی کہ 1 کلو آٹا یا اس کی مالیت، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، یاد رکھیے صدقہ فطر سے لیا گیا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں سحری کس طرح کی کرتا ہوں، درمیانے لیول کی آپ نے اپنے حساب سے، نہ بالکل اتنی اچھی ہو کہ آپ کو مقروض کر دے، اور اسی طرح اتنی کم بھی نہ ہو کہ سامنے والے کا بھی گزارا نہ ہو۔ جس حساب سے آپ کھانا کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں آپ کے گھر والے، اس حساب سے مالیت جمع کریں، اور کسی کہہ لیں کہ مسجد میں کسی بندے کو یا اہل علاقہ میں سے کسی غریب کو وہ دے دیں، اپنے حصے کے روزے رکھوائیں۔ یہ ہوگا مریض کے لیے، وہ بھی جو دائمی ہے، جو عارضی ہے وہ بعد میں روزہ رکھے گا۔ وہ بندہ جو روزہ توڑ دے جان بوجھ کر،
جان بوجھ کر روزہ توڑنا یہ کہہ لیں کہ کبھی عمل ہے، برا عمل ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ بعد میں اس کی جگہ وہ ایک روزہ تو رکھے گا قضا میں، لیکن کفارہ کیا ہوگا؟ 60 مساکین کو یا تو وہ کھانا کھلائے یا پھر کیا کرے کہ 60 مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کے 55 روزے پر جا کر ایک روزہ چھوٹ گیا اس کی گنتی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ 60 روزوں میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گئے کفارہ ہو گیا، یا روزے رکھے 60 یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے، تو بعد میں ساتھ وہ ایک روزہ بھی رکھے گا۔ ان کی مدت معین نہیں ہے، وہ کوشش کرے کہ رمضان کے فوری بعد رکھ لے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس حساب سے جو ہم پر لازم چیزیں ہیں انسان اس کی فرائض کی جو وہ ادائیگی ساتھ ساتھ کر دے۔ یہ تھے موٹے موٹے احکام روزے کے۔ اب ہم روزے کی اقسام پڑھیں گے۔ روزے کی اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 فرض معین ہے، جیسے رمضان کے روزے، ٹھیک ہے۔ فرض ایسے روزے جو فرض ہیں اور ان کا وقت بھی معین ہے، جیسے رمضان کے روزے۔ نمبر 2 فرض غیر معین، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے یہاں کتاب میں لکھے ہیں، وہ روزے جو لازم تو ہیں لیکن ان کی مدت معین نہیں ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 48 آپ دیکھ لیں، جیسے قضاء کے روزے، جیسے رمضان کا روزہ اگر کسی نے توڑ دیا یا چھوڑ دیا بعد میں وہ قضا دے گا نا، تو یہ لازم تو ہیں لیکن ان کی مدت معین نہیں ہے۔ آپ 11 مہینوں میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم سے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہو گئے فرض غیر معین، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں قضا آ جائے گی۔ تیسرے ہیں نفلی روزے۔ نفلی روزوں میں کہہ لیں کہ محرم کے روزے ہو سکتے ہیں، عاشورہ کے روزے ہو سکتے ہیں، اسی طرح چاند کے روزے ہو سکتے ہیں، دیگر جتنے بھی روزے ہیں وہ سارے نفلی آ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے روزے ہیں، فرض معین، فرض غیر معین اور نفلی روزے۔ اس کے بعد رمضان کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ رمضان میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ۔ جو نوافل ہوتے ہیں وہ فرائض کی جگہ آ جاتے ہیں، اور فرائض ہوتے ہیں وہ 70 گنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے وقت کا، رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس میں جتنا ہو سکے نیکیاں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا آپ کے سامنے جامع ترمذی کی روایت نمبر ہے 3513، یہاں پر لکھی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے، تو معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو کیا کر، مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی ہے، اس میں عبادات بھی کرنی ہے، اور کثرت سے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تراویح جو ہے رمضان میں نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس میں قرآن کریم کو کثرت سے سنا جاتا ہے۔ بعض لوگ تراویح 8 یا جتنی بھی رکعات ہیں، رکعات اپنے حساب سے جو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن بیٹھ کے سن لیتے ہیں یا گھروں میں سن لیتے ہیں، وہ باقی جو ہے وہ تراویح گھر میں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہو جائے گا، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور اس میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ تلاوت کرنا، کثرت سے تلاوت کریں۔ اسلاف کے بارے میں ملتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، وہ رمضان میں 10 قرآن کریم جب وہ مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال، یعنی جو مدنی زندگی ہے اس میں ہر سال کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کرنا مسنون عمل ہے اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اس کے بعد زیادہ جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح صدقہ کرتے تھے، اتنا صدقہ جیسے کوئی تیز آندھی چلی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، آپ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ اور آخر میں صدقہ فطر ہے، یہ ہر بندے پر لازم ہے، یعنی جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ اپنے گھر کے جتنے ممبر ہوں گے، جتنے افراد ہوں گے،
ان کی طرف سے دے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دن کا بھی بچہ ہو نا جس کی عمر ابھی ایک دن ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کی مقدار آپ کو پتہ ہے 2.5-3 کلو گرام، ہر علماء ہر سال اس کی جو ہے وہ ایک مقدار وہ متعین کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو گندم کا ریٹ ہے یا کھجور یا جو ان کا جو ریٹ ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ہر سال آپ کو یہ مقدار جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اس کے بعد عملی زندگی پر روزے کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے پرہیز۔ روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، اور تقویٰ کہتے ہیں کسی ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو انسان جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے علاوہ کوئی کہہ لیں کہ برائی والے عمل کرتے ہیں، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی کچھ کیا کر رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، وہ بھی رمضان میں احترام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ گناہوں سے پرہیز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رمضان میں شیطان کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قناعت، اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے اور جتنا ملا ہے انسان کو اس پر صبر کرنے کا سبق ملتا ہے۔ قناعت اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جو ملا اس پر صبر کریں۔ تو روزہ انسان کے لیے پورے ایک مہینے کا یہ جو سیشن ہوتا ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے 11 ماہ کے بعد، جس میں کیا ہوگا کہ مسلمان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کیا کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اس کے بعد اطاعت الہی، روزہ انسان میں بار بار جو ہے وہ جذبہ پیدا کرتا ہے نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا، کثرت سے تلاوت کرنے کا، اللہ کی اطاعت کرنے کا۔ تو دیگر اس کے فوائد ہوتے ہیں، بھوک پیاس کا احساس، وہ لوگ جو اچھا کھانا خود کھاتے ہیں لیکن غریبوں کا کوئی احساس نہیں ہے، میرے آس پڑوس میں کوئی لوگ جو بھوکے تو نہیں ہے، جب یہ خود روزہ رکھتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ بھوک دراصل چیز کیا ہے۔ اس لیے انسان پھر کیا کرتا ہے کہ اس مہینے کو یاد رکھتے ہوئے سارا سال پھر لوگوں کے بھوک پیاس کا احساس کرتا ہے۔ اس کے بعد نظام انہضام، روزے کے بہت سارے میڈیکلی فوائد بھی ہیں۔ آپ کا معدہ سیٹ رہتا ہے، نظام انہضام جو ہے وہ ڈائٹ، جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ رمضان میں وہ یہی تو سسٹم ہو رہا ہے، تو گویا کہ انسان کا معدہ، نظام انہضام اور دیگر جو رطوبتیں غلاظتیں جو جمع ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خالی معدے کی وجہ سے وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نظم و ضبط، جب پتہ ہوتا ہے کہ صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے اور آپ کے سامنے حلال چیزیں، جائز چیزیں موجود ہوں، آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، حالانکہ اس ٹائم نہ تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے نہ کوئی منع کر سکتا ہے، صرف خوف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سب سے بڑا نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے۔ اس کے بعد تربیت، اس میں تربیت کی جاتی ہے۔ لڑنے والا جب کوئی لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے، سامنے والا کہتا ہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ انسان کی تربیت سیشن یہ چل رہا ہوتا ہے ٹریننگ کا۔ اور اس کے بعد پھر جرائم کا خاتمہ، رمضان میں بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ چور چوری سے باز آ جاتے ہیں، تو گویا کہ جرائم کا خاتمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رمضان اور روزے سے ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے روزے کا مفہوم، اہمیت، فرضیت، روزے کے احکام، روزے کی اقسام، روزے کے مسنون اعمال، رمضان کے مسنون اعمال اور اس کے بعد عملی زندگی پر روزے کے اثرات